اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم ضلع جانگ کے قریب ایک گاؤں میں رہنے والے ہیں اور ہمارا تعلق ذمہ داروں کے ساتھ ہے۔ تو ہم ایک ایسا وقت گزار رہے تھے کہ جیسا ایک عام لوگ گزارتے ہیں، ہمیں کوئی دین کا کوئی علم نہیں تھا اور معلومات بھی ایسی نہیں تھی، تو سادگی اور سب رسم رواج کے ساتھ ہم گزار رہے تھے۔ تو ثم الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہم دکان پر بیٹھے تھے، ہماری کپڑے کی دکان تھی، تو وہاں ایک جماعت والے آئے، انہوں نے مجھے دعوت دی اور دعوت کے باوجود پھر انہوں نے مجھے اللہ کے حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی وہ میں سنائی اور ہمارے دل کو اچھی لگی۔ ہم نے یہ کتنے سال پہلی بات ہے؟ ہم یہ تقریباً 1992-96 کی بات ہے، 92-93 کی بات۔ 92-93۔ تو اس وقت آپ کی داڑھی تھی؟ اس وقت ہمیں داڑھی نہیں تھی۔ نہیں تھی؟ نمازیں تھیں؟ نمازیں ہم پڑھتے تھے۔ نمازیں پڑھتے تھے؟ ہاں جی، نماز ہم پڑھتے تھے۔ اچھا، داڑھی نہیں تھی؟ داڑھی نہیں تھی، لیکن اتنا تھا کہ جس مسجد میں وہ جماعت ہوتی تھی ہم اس مسجد میں نہیں جاتے تھے، تو دوسری مسجد میں کچھ لوگ ہمیں وہ ایسا کہتے تھے کہ ان کے پاس نہ بیٹھنا۔ اچھا، آپ ان سے پرہیز کرتے تھے، لیکن اس دن ہمیں صرف پرہیز کرتے تھے یا نفرت بھی کرتے تھے؟ نفرت بھی کرتے تھے۔ نفرت بھی کرتے تھے، تو ان کو جتنا ہو سکتا تھا ایسا ہوئے کہ ہمیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ اچھا، ہم تو وہ دوسری مسجد میں نماز پڑھ لیتے تھے، تو اس دن ہمیں نماز سے تھوڑی دیر ہو گئی، تو پھر بعد میں ہم گئے تو وہاں جماعت بیٹھی تھی۔ اچھا، میں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد انہوں نے مجھے بہت محبت اور اخلاق کے ساتھ انہوں نے اپنے دسترخوان کے پر بٹھایا۔ اچھا، اور مجھے وہ چاوی پلائی اور بسکٹ بھی کھلائے۔ سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ مہربانی فرمایا، مغرب کے بعد یہاں بات ہوگی اللہ کے رسول کی، تو آپ سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت بڑا نفع ملے گا۔ تو ہم الحمدللہ وہ منہ کھاوے آنکھ شرماوے پھر بندہ کتے جاوے۔ پھر میں نے شام کو وہ ان کا بیان سنا الحمدللہ، تو میں نے وہاں سے ارادہ کیا، اور ہماری پوری برادری اور پورے خاندان میں سے ایک بھی وہ تبلیغ والا نہیں تھا، ایک دن بھی نہیں لگا ہوا تھا کسی کا بھی، بلکہ سب مخالفت، سارے مخالفت میں تھے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں، قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہماری پوری برادری کے اندر ایک ہی حافظ عالم نہیں تھا اس وقت۔ ایک بھی حافظ عالم نہیں تھا؟ ایک ہی حافظ عالم، جہاں تک ہماری رشتہ داری تھی ایک ہی حافظ عالم نہیں تھا۔ تو یہی ذمہ دارہ ہے، بس یہی کمانا ہے، کھانا ہے، بس زندگی گزار کے چلے جانا ہے۔ تو وہاں سے میں نے وہ ارادہ کیا۔ پھر وہ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ ہمارے پاس آ گئے، سال اندرون کی جماعت تھی۔ ایک ماہ کے بعد پھر انہوں نے مجھے دکان سے وصول کیا۔ دوبارہ آئے پیچھے سے وصولیاں کے لیے آئے سے، وہ تو آگے نکل گئے 50-60 کلومیٹر وہ آگے چلے گئے، پھر ادھر سے پھر وہ واپس آئے آپ کی وصولی کے لیے؟ ہماری وصولی کے لیے۔ اچھا، تو انہوں نے مجھے پھر دکان پر بیٹھا کر بہت بڑا انہوں نے مجھے فضائل سنائے، بہت بڑا سمجھایا۔ اچھا، پھر میں نے گھر میں نہ بتایا کہ گھر والے مجھے جو بہت ڈانٹ ڈاپ کریں گے اور ناراض ہوں گے۔ پھر میں نے چپکے سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ آؤں گا، لیکن میں آپ کے وہ دکان پر جو ہے میں نے تالا لگایا، اور وہاں ایک درزی بیٹھا تھا، اور اس کو میں نے چابی دی اور میں نے کہا کہ میرے گھر والوں کو دے دینا، اور میں نے کہا کہ ان کو کہنا کہ وہ کچھ دن کے لیے اپنے کسی دوست کے پاس وہ ملنے کے لیے گیا، اور میں نے کسی کو نہیں بتایا، پھر ان کے ساتھ چلا گیا۔ الحمدللہ گھر والے تو حیران ہو گئے، گھر والوں کو۔ پھر میں نے وہ چلا گیا وہاں، میں نے وہ خط لکھا، اس وقت یہ فون نہیں تھا، تو میں نے خط لکھا کہ آپ پریشان نہ ہونا، اور میں صحیح سالم تندرست صحت مند ٹھیک ہوں، اور کچھ دنوں کے بعد میں محفوظ ہاتھوں میں ہوں، اور کچھ دین کی باتیں میں سیکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ پھر میں نے وہ چلہ لگایا، اور چلے کے بعد پھر وہ بزرگوں نے کہا تو بھائی چلے میں تو کچھ نہیں ہوتا، آپ 4 مہینے لگا لیں۔ پھر میں نے ادھر ہی رائے وینٹ میں بیٹھا، میں نے ارادہ کر لیا کہ میں 4 مہینے لگا کر جاؤں گا۔ تو گھر والوں کو خبر ہوئی کہ وہ تو چلہ ہی گزر گیا، واپس نہیں آیا۔ پھر انہوں نے وہ ایک ساتھی تھا اس سے معلومات لے کر پھر انہوں نے ہمارے بھائی بڑا جو تھا انہوں نے رائے وینٹ بھیج دیا، وہاں وہ مجھے پکڑ کے لے گیا گھر۔
पकड़ के घर ले गया। अच्छा। तो मैं नहीं जाना चाहता था, तो उन्होंने मुझे वो वापस ज़बरदस्ती घर ले गया। मैंने कहा कि भाई 4 महीने लगा कर जाऊँगा, फिर वापस चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने घर जाकर वो मस्जिद में वो तालीम जो थी फ़ज़ाइल अमाल की, मैंने वो शुरू कर दी। दूसरी मस्जिद अपनी मस्जिद में शुरू कर दी? हाँ, शुरू कर दी। छोटी सी मस्जिद थी, वो हमारा एक ही ख़ानदान था, वहाँ सब बैठे होते थे। मैंने अजान दी, फिर नमाज खुद मैंने पढ़ाई, और फिर वो दाढ़ी तो मैंने वो चिल्ले में रख ली थी। अच्छा। हाँ जी। तो फिर उस वक़्त जो है ना मैंने वो तालीम शुरू कर दी। अच्छा। जब तालीम शुरू कर दी तो मेरा एक भतीजा था, वो मैट्रिक में वो तालीम कर रहा था, फर्स्ट डिवीज़न उनकी थी। फिर उसने ये फ़ज़ाइल कुरान पाक के जो सुने, तो उसने कहा चाचू अगर मुझे वाले से कहे तो मैं दर्स में दाखिला लेता हूँ, हाफिज़ बनता हूँ। तो मैंने कहा इससे और क्या बात है कि हमारा घर का हाफिज़ आलिम बन जाएगा, हमें दूसरे का जाने की मोहताजी ख़त्म हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने फिर दोबारा फिर वो 4 महीने के लिए चला आया, वो बच्चे को उधर दर्स में भेज दिया। फिर दूसरा भाई का बेटा जो था उसने फ़ज़ाइल सुने, वो भी स्कूल में पढ़ रहा था। उसने कहा कि मैं भी हाफिज़ बनता हूँ। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा भाई जो है उसका बेटा हाफिज़ आलिम, और दूसरा भाई जो उसके 2 बेटे हाफिज़ आलिम, और हमारा 2 बेटे हैं वो हाफिज़ आलिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमारे ख़ानदान में से 8 हाफिज़ और आलिम हैं। अल्लाह के फ़ज़ल से ये जो है दीन की 23 हमारे ख़ानदान में से तो 8 हैं, लेकिन हमारी आसपास जो बिरादरी है उसके 30 अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ आलिम इस वक्त हैं। इसी दीन की निस्बत से ये तबलीग की मुफ्ती एक मुफ्ती साहब भी बन गए हैं और इदारा भी चला रहे हैं। इस वक्त पूरे ख़ानदान में कोई रस्म कोई रवाज सब ख़त्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमें 4 बेटों की शादी और 4 बेटियों की शादी की है। अल्लाह के फजल करम से हमने पूरे सुन्नत के मुताबिक कोई कोशिश की है और करके दिखाई है। कोई बीन, कोई बाजा, कोई ढोल, कोई धमाका, कोई ये रस्म रवाज, ये मेहंदी, ये दूसरा तीसरा किसी किस्म की कुछ नहीं हुआ। हमने सुन्नत के मुताबिक उसको अमल करके दिखाया और लोग हैरान हो गए हैं कि ये आपने ये कैसा कहाँ से ये इतना बड़ा लिया। इदारे की तरफ से आपको ये शील्ड पेश कर रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। आपने अपने प्यारे बच्चों की शादियाँ की तो सुन्नत के मुताबिक, ये तो कुछ भी नहीं है। असल तो अल्लाह पाक ने आपको इनाम देने हैं और इनाम दे रहे हैं इंशाअल्लाह। देखो उन प्यारे बच्चों की जब शादियाँ आपने सुन्नत के मुताबिक की जी जी, तो वो कितनी अल्लाह पाक की तरफ से उन शादी के मौके पर रहमतें बरकतें बरसी। बेशक, फिर अब आपस के इत्तेफाक और इत्तेहाद की बरकतें आपको नजर आ रही हैं। बेशक। फिर इंशाल्लाह क़यामत तक नेक नस्लों की बुनियाद पड़ गई अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह क़यामत तक की नस्लों में हाफिज, उलमा और दीन के दाई और मुबल्लिग और दीन के जी खिदमत करने वाले पैदा होंगे। वो सब आपके लिए सदका जारी होंगे। अच्छा, इसमें बुनियाद आप बने सबसे पहले बस अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह के फजल से मैं ये सोचता हूँ कि वो जो जमात वाले थे कितने मुखलिस थे, उन्होंने मुझे ये इतना बड़ा यानी कि उन्होंने मेहनत कोशिश और कुर्बानी के साथ मुझे निकाला। फिर वो तो अपने घरों में चले गए, वो चले गए और उनके पीछे वे इतनी बड़ी दस्तान, इतने बड़े हाफिज आलिम और इतने बड़े हाजी बन गए। कितने ने हज कर लिए, हज भी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उनको तो खबर नहीं है। वल कल क़यामत के दिन जब नामा माल उनके सामने आएगा तो वो उसमें कितने हाफिज होंगे, कितने आलिम होंगे, कितने हाजी होंगे। वो तो हैरान हो जाएंगे कि हमने तो कोई हज नहीं किया, कोई हाफिज आलिम इतने सारे हाफिज आलिम कैसे तो ये थोड़ी सी ये तबलीग और ये थोड़ी सी मेहनत। अच्छा, वो साल की जमात थी, साल की जमात थी, वो साल अंदरून की जमात। अच्छा, वो साल अंदरून की जमात किस कुर्बानी से चल रही थी? उनके घर वालों की क्या कुर्बानी थी? फिर उसके बाद अब देखो ना माशाल्लाह उन हजरात ने आपके साथ वहाँ खिदमत मोहब्बत का मामला किया और फिर अल्लाह पाक ने यानी वो उनकी कितनी बड़ी कुर्बानी है। वो 50 किलोमीटर आगे चले गए थे, फिर वहाँ से पीछे पलट कर आपको दोबारा वसूल करने के लिए आए। जी जी जी। तो इसमें अब बज़ाहिर तो उनकी थोड़ी सी मुशक्क़त हुई। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कितना कल हमारे बुजुर्ग भाई मुलाज़िम हुसैन साहब बता रहे थे कि वो जो हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा का वाक़या हुआ जी, अब उनको चंद मिनट की मुशक्क़त हुई और उनको शहादत बहुत दर्दनाक किस्म की शहादत मिली। और इसी तरह
حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، اور بڑے بڑے حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہیں۔ اب اس وقت میں جو تھوڑے تھوڑے وقت کی قربانی ہے، شہادت کا وقت ہوتا ہے، تھوڑی دیر کا وقت ہوتا ہے، لیکن اس کو صدیوں سے امت سن رہی ہے، بے شک، اور ان واقعات کو سن کر بے شک، وہ جذبات پیدا ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ دین کے کام کر رہے ہیں بے شک، ان جذبات کے مطابق۔ وہ سارا ثواب ان مقدس ہستیوں کو بھی مل رہا بے ہے شک، جن کی اس قربانی پر اللہ پاک نے ہمیں یہ جذبہ عطا۔ حضرت خنسا رضی اللہ نے 4 بچوں کو بھیجا، وہ بچے تو ویسے بھی مرنے تھے، بے شک، موت سے تو کوئی بچ نہیں سکتا، نہیں بچ سکتا، لیکن وہ شہادت کی سعادت ملی، اور اس حضرت خنسا رضی اللہ عنہ کے 4 جوان بچوں کی شہادت کی سعادت کی خبر ہمیں ملتی ہے تو ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ عورتیں تو عورتیں، ہم مرد ہمیں غیرت آتی ہے، یار وہ عورت ہو کر اتنے بڑے جذبے۔ بے شک، تو اب ان کا تو ایک واقعہ ہو گیا، لیکن صدیوں سے امت اس واقعے کو پڑھ کر اور اسے سبق لے کر اپنے بچوں کو ایسے دین کی خاطر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، تو سارا ثواب ان مقدس ہستیوں کو مل رہا۔ بے شک، تو یہ کتنا عظیم واقعی دعوت اللہ ام الحسنات، ساری نیکیوں کی ماں، بے شک، ساری نیکیوں کی جڑ ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، اللہ پاک نے آپ کو یعنی پورے اپنے خاندان میں، برادری میں بنیاد کے طور پہ قبول فرمایا، بے شک، اور اللہ پاک نے آپ کو اپنے پورے خاندان کے لیے کتنے حافظ، آپ خود حافظ عالم نہیں بنے، نہیں ہم نہیں بنے، لیکن آپ کے بچے میں سے اور بچے اور خاندان میں بھتیجے سے اور 30 کے خاندان قریب میں حافظ عالم برادری مفتی بن گئے، میں، مدرسے بن گئے۔ الحمدللہ۔ اور وہ جو اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پھر اس کے بعد 4 مہینے کے بعد پھر سال بھی لگایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم 2002 میں سال اندرون لگایا۔ اندرون لگایا سال۔ جی۔ کہاں سے کہاں گئے؟ ہم وہ بالوا ہندوستان کے قریب ہے، وہاں سے چلتے ہوئے تھر پار کا نگر پار، پھر بدین پیدل ٹھٹھا، اچھا، وہاں سجاول سجاول تک تک گئے۔ ہمارا سال وہ پورا ہوا۔ ماشاء اللہ۔ جی۔ تو وہ سال کے سفر میں کتنا کلومیٹر پیدل چلتے تھے وہ آپ؟ تو 18 کلومیٹر، 20 کلومیٹر، 30 کلومیٹر پر بھی وہ سفر ہوتا تھا، تو کچھ بچنا قریب تھی۔ اچھا، کچھ تو دور اس کی میں تھی۔ آپ اتنا چلتے تھے تو قدم قدم پہ کروڑوں نیکیاں ملتی ہیں اللہ کے راستے میں، اور درجے بلند ہوتے ہیں۔ قدم ریتلا علاقہ ہے، اچھا آگے چلو تو پیچھے پڑتا ہے، اچھا ریتلے علاقے میں، ریگستان میں۔ تو یعنی اس قدم قدم پہ جو کروڑوں، وہ میں تو وہ جو سال والی جماعت جس نے آپ کو وصول کیا، تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے قربانی تو کی، تھوڑی سی دیر سے مجھے جو ہے نا، لیکن وہ آپ کتنے سال پہلے وصول ہوئے؟ 92 میں؟ جی 92-93 میں تقریباً 30 سال ہونے والے ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی۔ تو اس سے یعنی 30 سال سے آپ چل رہے ہیں، اور چل سے چل، اور کب تک چلنے کا ارادہ ہے؟ موت تک انشاءاللہ، موت تک انشاءاللہ۔ پھر اللہ پاک 1 سال میں نے بیرون لگایا۔ ایک بیرون بھی گئے؟ کون سے ملک میں گئے؟ گھانا، افریقہ۔ اچھا، ماشاء جی، اللہ۔ پھر الحمدللہ پھر دوسرا 7واں جو وہ نائجیریا کا سفر کا نائجیریا بھی ارادہ گئے؟ کیا، اچھا، ماشاء اللہ۔ پھر الحمدللہ۔ تو پھر یہ الحمدللہ 7واں انڈونیشیا میں لگا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے فضل سے۔ ابھی پھر ارادہ ہے اللہ پاک کو موت تک کسی آپ تو وہ تھے جو کہتے تھے جماعت والے گستاخ رسول ہیں، ہاں ہم وہ گستاخ رسول ابھی چل رہے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ خود گستاخ رسول بن گئے پھر؟ ہم خود گستاخ رسول۔ لا لا لا، نہیں، گستاخ رسول تو اللہ معاف فرمائے، یہ الزام ہے بہت بڑا۔ یعنی پہلے آپ کی داڑھی نہیں تھی، ہم داڑھی نہیں تھی، سر پہ پگڑی نہیں تھی، نہیں تھی، اور جو ہے سنت والی زندگی نہیں تھی، نہیں تھی، گھروں میں دین کا شعور ہی نہیں تھا، نہیں معلومات بھی ایسی نہیں تھی، تو ہمیں ایک حافظ ہی نہیں تھا۔ لیکن آپ نمازیں تو پڑھتے تھے، لیکن نماز کے فرائض واجبات سب پتہ تھا؟ کچھ بھی نہیں پتہ تھا، ویسے روٹین کے مطابق؟ روٹین کے مطابق وہ کبھی پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، اچھا، ایسی پڑھ تھی؟ لی کبھی۔ تو ہمارے اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ جو ہمارے گھر میں جو حافظ عالم صاحب بن چکے ہیں، تو ہمارے گھر میں وہ جو کوئی غسل ہے، کسی کو میت ہے اس کو غسل دینا خود کر لیتے ہیں، خود کرنا، اس کا جنازہ پڑھانا، اور ہر عمل ہم سنت کے مطابق خود کر لیتے ہیں۔ اور ہماری جو عورتیں ہیں وہ بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی وقت بھی لگا چکی ہیں، ہاں ملکوں میں سفر کر چکے ہیں، ماشاءاللہ پوری دنیا میں تبلیغ کے لیے جا چکی ہیں، ماشاءاللہ۔ اور وہ اپنی عورتیں جو فوت ہو جائیں تو ان کو بھی غسل دیتی ہیں، کفن دیتی ہیں، سبحان اللہ، اور جو سنت مطابق ان کو صبر بھی کرتی ہیں، صبر بھی کرتی ہیں الحمدللہ۔ اللہ کے فضل سے جو رونا پیٹنا ہوتا تھا، یہ بہت بڑا، اللہ معاف کرے، ختم کرنا، جہالت والی زندگی ختم ہوگی۔ پہلے رسم رواج میں پتہ نہیں کتنے دن وہ ہمارے گھر میں وہ سوگ ہوتا تھا، الحمدللہ ابھی تو 3 دن کے بعد جو ہے وہ
سنت مطابق ہم وہ جو ہے اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اچھا، تو آپ نے جو شادیاں کی اپنے بچوں کی بچیوں کی جی جی سنت کے مطابق شادیاں کی، جی جی کسی ایک شادی کا کوئی خوبصورت واقعہ سنائیں کہ یعنی کیسے سادگی سے شادی ہوئی اور کیسے یعنی کتنے خرچے میں شادی، کیا اس میں کوئی واقعہ سنائیں مزیدار؟ بس ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو بس 3-4 جو ہمارے قریبی رشتہ دار تھے ہاں اور ہمارے بیٹے کے جو دوست تھے انہوں کو بلایا، پھر ہم نے اپنے بھائیوں کو بلایا اور اپنے جو قریب رشتہ دار تھے یعنی کہ ہمارے سسرال جو تھے ان کو بلا کر پھر اپنے ولیمہ جو ہے وہ ہم نے مسجد میں وہ نکاح کیا، اور مفتی صاحب وہ ایک جماعت کے ساتھ چل رہا تھا، اس نے ہمارے بیٹے کا نکاح پڑھا دیا اور مسجد میں وہ تقسیم جو شعارے ہوتے ہیں وہ کر دیے، اور پھر جو اس کے بعد وہ جو ساتھ آئے ہوئے سے بزرگ وہ جماعت والے بھی اور وہ جو ہمارے قریبی رشتہ دار تھے ان کو وہ کھانا کھلا دیا، 1 گھنٹے کے اندر رخصتی ہو گئی، اور ہمارا تقریباً 150 روپیہ جو ہے وہ صرف پلیٹوں میں لگا خرچہ اور کوئی خرچہ نہیں ہوا۔ 150 روپیہ 150 روپیہ جو ٹینٹ والے یا جو سارا فضول خرچہ ہوتے ہیں نا، صرف 150 روپیہ وہ پلیٹوں میں جو میں نے خرچ کیا تھا نا۔ کھانے کا خرچہ کتنا ہوا؟ نہیں کھانے کا تو وہ بالکل معمولی کا تھا نا۔ اچھا ہاں سادہ کھانا وہ میں نے تھوڑا سا گوشت بھی پکایا الحمدللہ۔ ہاں دوستوں کو تو وہ خوشی تھی، بیٹی کی جماعت کی اللہ کے مہمانوں کی خدمت بھی اللہ کے مہمانوں کی خدمت ہی ہوگی، اور 5-6 ہزار میرا لیکن خرچہ۔ اس میں وہ جو کھانا آپ نے کھلایا، وہ جو شادی ہوئی تھی کتنا عرصہ پرانی شادی بتا رہے ہیں بیٹے کی شادی؟ یہ تو ابھی شادی ہوا تقریباً جنوری میں۔ اچھا ابھی ہوئی ہے؟ ہاں جی ابھی جنوری تو بچہ ابھی نہیں، بچہ ابھی نہیں ابھی اچھا جی جی۔ تو پہلے ہمارے بھتیجوں کی جو شادی ہوئی سنت مطابق۔ اچھا ان سے بچے ہو گئے ہیں؟ جی الحمدللہ، گھروں میں خوشیاں ہیں، خوشیاں ہیں، برکتیں محبتیں ہیں، محبتیں ہیں سبحان سب۔ اللہ۔ دیکھو شادی کے موقع پر رسم و رواج جب ہوتی ہیں اور بد نظریاں ہوتی ہیں، نظر بد لگتی ہے، بد نظری ہوتی ہے، نظر بد لگتی ہے، اور دونوں ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک، اور خاندان اجڑتے ہیں، پھر وہ شادی خانہ آبادی نہیں، شادی خانہ بربادی بن جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو، دعوت تبلیغ ایک بنیادی عمل ہے، اگر یہ آ جائے تو پھر ساری نیکیاں زندہ ہوتی ہیں، سارے رسم و رواج ختم ہوتے ہیں، سارے گناہوں سے اللہ پاک توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ امیر صاحب آپ دعا کروا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اہدی امت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ